السلام علیکم ناظرین، آج کی سب سے اہم خبریں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سینیٹ کا اجلاس 19 فروری کو 3 بجے طلب کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر مملکت نے سینیٹ کا الوداعی اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ اجلاس دوپہر 3 بجے طلب کیا ہے۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت سینیٹ اجلاس طلب کیا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کریں گے۔ اجلاس میں سینیٹ اراکین الوداعی تقریر کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت سینیٹ کے نصف اراکین کا انتخاب مارچ میں ہوگا۔ موجودہ سینیٹ کی مدت 11 مارچ کو ختم ہو رہی ہے۔ نئے سینیٹ انتخابات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہونا تھے، تاہم ملک میں عام انتخابات تاخیر سے ہونے کی وجہ سے سینیٹ کے الیکشن بھی التوا کا شکار ہونے کا خدشہ ہے، اور غالب امکان ہے کہ سینیٹ انتخابات الیکٹورل کالج پورا نہ ہونے کی وجہ سے مقررہ وقت پر نہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی اکثریت ابھی تک اپنی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کی منتظر ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک ہفتے سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب تک عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشستیں جیتنے والے بیشتر آزاد امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے۔ غیر حتمی نتائج میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر 101 سے زائد آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی، تاہم ہفتے کی شام تک صرف 8 آزاد امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، اور رات کے الیکشن کمیشن نے مزید 33 امیدواروں کو کامیاب قرار دیا۔ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب تک قومی اسمبلی کی 265 نشستوں میں سے 154 کے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، جن میں صرف 41 آزاد امیدوار کمشنر راولپنڈی کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ لیاقت علی چٹھا کے دھاندلی سے متعلق الزامات کے بعد کمشنر آفس راولپنڈی کو سیل کر دیا گیا تھا۔ جیو نیوز کے مطابق 8 فروری کے انتخابات میں راولپنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی کی نشستوں پر دھاندلی کے الزامات لگانے والے کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ لیاقت چٹھا کو فوری طور پر سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈی جی آر ڈی اے سیف انور یپا کو کمشنر راولپنڈی کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ اس سے قبل راولپنڈی کمشنر آفس کو سیل کر دیا گیا تھا۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات اور مستعفی ہونے کے بعد پولیس نے کمشنر آفس کو گھیر کر سیل کر لیا تھا۔ کسی بھی شخص کو کمشنر آفس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ واضح رہے کہ ہفتے کے روز کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت چٹھا نے ڈویژن بھر میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پاکستان بار کونسل نے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے ایک بیان میں پاکستان بار کونسل کا کہنا ہے کہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی فوری تحقیقات کی جائیں، کیونکہ انتخابی عمل میں دھاندلی کے الزامات سے الیکشن کی شفافیت اور ساخت متاثر ہوئی ہے۔ سیاسی جماعتیں الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد کمیشن پر متفق ہوں۔ پاکستان کے استحکام اور جمہوری عمل پر عوام کے اعتماد کے لیے سیاسی جماعتیں کردار ادا کریں۔ ادھر کمشنر راولپنڈی کی جانب سے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمیشن کے اراکین شریک ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وفاقی وزیر خارجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام نہ آیا تو معاشی استحکام خواب بن کر رہ جائے گا۔
معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ سیاسی جماعتوں کی شراکت داری جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مختلف پارٹیاں ماضی کے بیان سے انحراف کر رہی ہیں اور ایک ایسا منظرنامہ سامنے آ رہا ہے کہ عوام مستقبل میں ان سے مایوس ہوں گے۔ عوام میں سیاسی برادری کی ساکھ خراب ہے اور یہ رویے اس ساکھ کو مزید مجروح کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون نے سادہ اکثریت حاصل کی ہے۔ ہم اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں اور اس کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جہاں تک وفاق کا تعلق ہے تو سنا ہے کہ کل شام کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے آئندہ چند روز میں پنجاب میں حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ لیگی رہنما کہتے ہیں کہ ہارے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ الزام لگانے والوں کی سیاست کا ہمیں جواب دینا آتا ہے۔ ان لوگوں نے ملکی مفاد داؤ پر لگایا، سیفر لہرایا۔ آپ نے وقتی طور پر کچھ نشستوں پر فتح حاصل کی ہے۔ جہاں آپ کو شکست ہوئی اسے نے سب سے پہلے لطیف کھوسہ کو مبارکباد دی۔ ہم نے خندہ پیشانی سے شکست کو قبول کیا۔ ہارے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم یقین رکھتے ہیں ہمارا دشمن مکار ہے، اسے ایک دن شکست ہوگی۔ لیگی رہنما نے کہا کہ کل ایک کمشنر صاحب کو الیکشن کے 8 دن بعد بیداری نصیب ہوئی۔